کہ جب ہم بیت الخلا میں داخل ہوں تو پہلے ہم دعا پڑھ لیں. دعا کون سی پڑھنا ہے؟ اللہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سب سے پہلی غلطی ہے کہ ہم دعا نہیں پڑھتے. یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کا نام لے کر میں بیت الخلا میں جاتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، جنوں میں سے ہو یا جنیوں میں سے ہو، میں سب سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا ہم پڑھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب داخل ہوں تو پہلے الٹا قدم داخل کریں. الٹا قدم پہلے ہم داخل کریں اور جب ہم نکلیں تو پھر کیا ہے، ہم سیدھے قدم کے ساتھ نکلیں. پہلا سیدھا قدم ہمارا پڑے، اس کے بعد الٹا قدم. تو یہ جو سمجھو ہماری پہلی غلطی ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان حال رہتے ہیں. سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم دعا نہیں پڑھتے. اور دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم جب داخل ہوتے ہیں تو کوئی سے بھی پیر سے داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو داخل ہونا الٹے قدم کے ساتھ، اور جب نکلنا ہے تو پہلے ہم سیدھا قدم نکالیں گے. اس کے بعد یہ آتا ہے کہ دیکھیے ہے نا، ہم سر ڈھک کر جائیں. سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو مائیں بہنیں، جو ہماری جو خواتین ہوا کرتی ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہوا کرتی ہیں، وہ باقاعدہ دوپٹہ اگر ہو تو بھی اس کو اتار کر رکھ دیتی ہیں. اس کے بعد ہم بیت الخلا جاتی ہیں. یہ بڑی غلطی ہے. پھر کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر تو جنات کا اثر ہو گیا، جبکہ یہ جناتوں کا اڈا ہوا کرتا ہے. خبیث جنات ہوتے ہیں بیت الخلا میں، اور جو جنیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر ہم دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، سر ڈھانک کر اگر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. ہماری جو مائیں بہنیں خاص طور سے اس میں بڑی غفلت برتتی ہیں، اس لیے ان سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ بیت الخلا میں جائیں تو ہم اپنے اوپر دوپٹہ ڈال کر جائیں، سر ڈھانک کر ہم جائیں. انشاءاللہ ہم بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں. اس کے بعد یہ بھی غلطی ہوا کرتی ہے کہ ہم پشت کر کے بیٹھتے ہیں، قبلہ رخ کر کے ہم استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں یا بڑی حاجت سے فارغ ہوتے ہیں. اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. ہماری پشت بھی نہ ہو قبلے کی طرف اور نہ ہمارا رخ ہو قبلے کی طرف. یہ اور جب ہے نا، ہم جب باہر نکلیں تو ہم دعا ضرور پڑھیں. دعا کون سی پڑھنا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی. یہ دعا پڑھیں ہم. اے پروردگار عالم، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی تلافی مانگتا ہوں، اور تیرا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے تکلیف دہ چیز سے عافیت بخشی، تکلیف دہ چیز سے نجات دی. یہ ظاہر سی بات، انسان جب فارغ ہوتا ہے، جب استنجا کرتا ہے تو یہ سمجھو کہ جو فاسد مادہ ہوا کرتا ہے، فاسد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. تو واقعی میں یہ تکلیف دہ چیز ہوا کرتی ہیں جس سے اللہ رب العزت ہم کو راحت اور آرام عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہم دعا پڑھیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ایسی جگہ استنجا کریں یا بیت الخلا سے فارغ ہوں جو ایسی جگہ ہو جو پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ پر ہم استنجا کریں کہ جو کھلی ہوئی ہو اور جس سے یہ سمجھو کہ پوشیدگی ختم ہوتی ہو اور لوگ جو آنے جانے والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوں. ایسی جگہ ہم استنجا نہ کریں. قبرستان کے قریب، قبرستان میں ہم استنجا نہ کریں، یا جو حوض وغیرہ ہوتے ہیں یا پانی وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے پاس ہم استنجا نہ کریں. ندی نالا جو ہے اور اس میں ہم استنجا کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم بچیں. انشاءاللہ ہم بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو یہ چند آداب آپ کے سامنے بتائے ہیں، چند غلطیاں جس کی وجہ سے ہم بہت ساری پریشانیوں میں گرفتار رہتے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش درخواست ہے، یہ چند جو آداب ہیں ان کے مطابق ہم حاجت سے فارغ ہوں، قضاء حاجت کریں، پیشاب استنجا کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بے شمار پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.